ختیجہ میڈیکل سینٹر جو ہے، جب ہم بچوں کو فیس دیا کرتے تھے تو ہماری فیس لینے کے لیے خاتون آتی تھیں، سید خاتون تھیں. تو ایک دن وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی یہ فیس نہ دیں، یہ بچہ میرا فوت ہو گیا. تو ہمارے لیے بہت ایک تشویش. پوچھا ان سے، انہوں نے کہا بچے کو بخار ہوا اور 7 دن 8 دن بخار رہا اور اس طرح ہم نے اس کو میڈیسن لے کے دے سکے اور بچہ اس انتقال ہو گیا. تو بڑی شاکنگ بات تھی، بڑی تکلیف والی بات تھی کہ ہر مہینے وہ خاتون آتی تھی کہ بچے ساتھ بھی ہوتے تھے، 4 سال 5 سال کا بچہ تھا. تو پھر ہمارے ایک دوست تھے سید غلام مہدی رضوی صاحب، ان کی توسط سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں آفتاب نقوی صاحب، ان کی کلینکس چل رہے ہیں ان کے، تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں کلینک کھول دیں. پھر ہم نے ختیجہ میڈیکل سے، انہی کی برانچ ہے، ان کے پورے ملک میں 19 زیادہ برانچز ہیں ختیجہ میڈیکل سینٹر کے نام سے. انہوں نے مختلف سندھ میں، چکوال میں بھی ہے، مختلف شہروں میں کھول کے دیے لوگوں کو. وہ پروجیکٹ دیتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ خود رن کر لیں. ایسے ہی ہم نے 6 ماہ کو انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ دیا اور ہم نے الختیجہ میڈیکل سینٹر شروع کیا. اس زمانے میں 10 روپے 20 روپے پرچی سے شروع کیا تھا. تو اس طرح سے الحمدللہ ختیجہ میڈیکل سینٹر ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ لے کے آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑی جگہ پہ وہ ختیجہ میڈیکل سینٹر چل رہا ہے. اور جیسے ذہن نے کہا کہ اس دوا میں اتنی شفا ہے کہ ہم خود بڑے بڑے اسپیشل چھوڑ کے وہاں سے دوا لیتے ہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اب امریکہ شفٹ ہو گئے. امریکہ سے وہ گریجویٹ سے ماشاءاللہ، ڈاکٹر راحیل بیگ صاحب. تو ان کی بیگم ایک بہت بڑے ادارے سے منسلک ہے، راولپنڈی میڈیکل کالج میں، اور بہت بڑی فیملی، اور ماشاءاللہ میڈیکل ہونے کے لحاظ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کے کہاں تک سورس ہوں گے، کتنی مہنگی دوائی لے سکتے ہیں. یہ بڑی فخر سے بات بتا رہا ہوں. تو وہ اپنی میڈیسن وہاں سے لے جاتے تھے. اچھا، وہ ہمارے ختیجہ میڈیکل سینٹر سے پرچی لکھتے تھے، 20 روپے جمع کراتے تھے، پھر دوا لے کہتے. میں نے تو پوچھا ان سے ایسے بات کہتے، شاہ صاحب یہ جو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کس خلوص سے یہاں پیسے لوگ دے کے جاتے ہیں اس سینٹر کے لیے، تو اس دوا میں بہت شفا ہے. واہ. تو وہ پھر یہ خدا ڈالتا ہے اس چیز میں. یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، نہ ہی بڑے بڑے ہاسپٹل کی اس میں کمال ہوتا ہے. یہ شفا قرآن میں واضح ہے کہ شفا جو خدا کی طرف سے، تو وہ خدا شفا دیتا ہے جیسی بھی دیتا ہے. تو یہ ختیجہ میڈیکل سینٹر کو اس زمانے سے چلتے چلتے اب ماشاءاللہ وہ ایک مناسب بہت اچھا ادارہ بن چکا ہوا ہے علاقے کے لحاظ سے. اور الحمدللہ جب صاحبان ابو طالب بنا رہے ہیں اس میں بھی ہم نے ایک شعبہ رکھا ہوا ہے صدیقۃ الکبریٰ میڈیکل سینٹر کے نام سے، کہ ہم وہاں پہ بھی ایسے یہاں اسکول میں سیکنڈ ٹائم ہم نے کلینک کھول رکھا ہے. وہاں پہ بھی ہم ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھولیں گے انشاءاللہ، جس میں کوئی ڈاکٹر مختلف شعبوں کے ڈاکٹر بیٹھیں گے. اور ابھی سے الحمدللہ آپ کی دعا سے بہت سارے لوگ ہمارے سے پائپ لائن میں ہیں جو کہتے ہیں وہاں شروع کریں، ہم فلاں دن دانت والا آئے گا، گائنی والا آئے گا. ابھی لوگ پائپ لائن میں ہیں جو بتاتے ہیں. جیسے ابھی صاحبان ابو طالب کی بات ہو رہی تھی، تو ابھی لوگ ہمیں ایز اے والنٹیئر اپنا نمبر دے کے جاتے ہیں کہ آپ شروع کریں گے، کوئی سائیکیٹرسٹ سے ہم آئیں گے، ویک میں ایک دفعہ آئیں گے، ہم بچوں سے کھیلیں گے، ہم بچوں سے یہ کریں گے، ہم بچوں یہ کریں گے. یعنی وہ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لوگ ذہنی طور پہ. اور جو بھی لوگوں کی ہمارے ساتھ ایک لوگوں کا اعتماد اور عزت کا رشتہ، اس لحاظ سے لوگ اس چیز کے لیے یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ کب صاحبان ابو طالب اور ہم اپنا کچھ ٹائم اسپینڈ کریں. لوگ ابھی سے یہ نہیں جیسے کہتے ہیں کہ لکھواتے ہیں کہ آپ نے مجھے ویک میں 1 گھنٹہ مجھے ضرور دینا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ آ کے میں گپ شپ لگاؤں گا، بچوں سے میں کراٹے سکھاؤں گا، میں بچوں سے یہ گیم کھیلوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں کمپیوٹر میرے ذمہ ہوگا، میں سکھاؤں گا. ابھی سے الحمدللہ یہ جو آپ کہتے ہیں کیسے ہوگا، کس طرح، وہ سارے خد و خال ہمارے ذہن میں ہیں. اس کی ایک بنیادی جو چیزیں، اس کا ڈھانچہ ہمارے ذہن میں ہے.